فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لائق صد احترام صدر اجلاس، انتہائی معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب ذوالجلال ہم اور آپ پر صبح و شام اپنی نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اور آپ ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہمارے اور آپ کی یا دنیا میں کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ کر لے جائے، ان کو گن لے جائے. انہی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ آج اس نے مجھ کو اور آپ کو اس کے اپنے اس گھر میں اکٹھا فرمایا ہے. دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کی توفیق سے نوازا ہے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنتے سمجھتے ہیں اس پر عمل کی توفیق سے بھی ہم سب کو نواز دیں، آمین. حاضرین گرامی، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات و خواتین کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اس دنیاوی زندگی میں ہماری اور آپ کی جو ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری کی یاد دہانی فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو، آگ سے بچا لو. آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، مانتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان نام ہے اس بات کا کہ آدمی دل سے یقین بھی کرے، زبان سے اقرار بھی کرے، اور دل کے یقین اور زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی میں اس کے اقرار کے، اس یقین کے تقاضوں کو پورا بھی کرے. اہل سنت کے پاس، محدثین کرام کے پاس ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے عمل کو اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، ہم ایمان کا اٹوٹ حصہ اسے مانتے ہیں. اصل چیز ہے کہ آدمی دل سے یقین کر کے، زبان سے اقرار کر لینے کے بعد جو اصل امتحان آدمی کا ہوتا رہتا ہے وہ اس کے اپنے عمل کا ہی امتحان ہوتا ہے. اس اقرار کے کچھ تقاضے، اس یقین کے کچھ تقاضے، جب بندہ ان تقاضوں کو سمجھ کر پورا کرنے لگتا ہے تب اس کے ایمان کا سفر جاری و ساری رہتا ہے، اور اسی سفر کو طے کرتے کرتے وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم فرما بردار ہو، تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہو. حاضرین گرامی، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں.
ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے فرائض، بہت سارے مستحبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتائے گئے، بہت ساری حرام چیزوں سے، مکروہ باتوں سے بچنے کی ہم اور آپ کو تلقین کی گئی، لیکن ان میں سے ایک بنیادی ذمہ داری وہ بھی ہے جو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یاد دلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے یا جہنم سے بچا لو۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اور یقیناً چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایمان والا مانتے ہیں، تو پھر یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس کی فکر کریں کہ اس جہنم سے بچنے کا راستہ کتاب و سنت میں ہم اور آپ کو کیا بتایا گیا، کیسے ہم اور آپ جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ راستہ کیا ہے، بلکہ وہ راستے کیا ہیں، وہ کام کیا ہے یا وہ کام کیا ہیں کہ جن کے کرنے یا جن سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں اللہ تعالی ہم اور آپ کو داخل فرما دے گا۔ ہمیں یہ جاننا اور سیکھنا چاہیے، اور یہ معاملہ سیکھنے عمل کرنے کا، جہنم سے بچنے بچانے کا، نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کا، یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ مسلسل جاری و ساری رہنا چاہیے، چلتا رہنا چاہیے، اور یہی اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی کا امتحان ہے۔ حاضرین گرامی، آج کی اس مجلس میں جو بنیادی پیغام میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ پیغام دراصل اسی پیغام کی یاد دہانی آپ حضرات کے سامنے یہ بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو پیغام ہے اس کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر کما حقہ چل کر ہی ہو سکتی۔ دین کو اپنانا پڑے گا، دین کو اپنانا پڑے گا، اپنی عملی زندگی میں اپنانا پڑے گا۔ دیکھیے، ہم نے دین کو ایک طرح سے اپنایا ہوا۔ کیسے ہم نے اپنایا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم نے کفر سے برات کا اعلان کیا، ہم نے شرک سے برات کا اعلان کیا، ہم نے دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان سے برات کا ہم نے اعلان کیا ہوا۔ ہم نے اپنے آپ کو اس دین سے جوڑا ہے، یا دین اپنی زندگی میں ہم نے اپنایا ہے۔ یہ نام ہے، یہ کام ہے جو ابتدا میں ہم نے کیا ہے، لیکن کیا یہ ہمارے اور آپ کے لیے کافی؟ اس قدر ہمارا اور آپ کا دین سے جڑ جانا یہ ہمارے لیے کافی ہے، یا پھر اسلام ہم اور آپ کو دین سے اور زیادہ جڑنے کی تعلیم دیتا ہے، اور زیادہ اپنے آپ کو دین سے قریب کرنے یا دین کو اپنی زندگی میں لانے کی دعوت دیتا ہے؟ یہ اصل میں ہم دیکھیں نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سفر کا آغاز ہوا، سفر کا آغاز ہوا۔ ہم نے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لیا، ابھی اسلام کے مدارج، اسلام کے درجے، ایمان کے درجے ابھی ہمیں طے کرنے باقی ہیں۔ کچھ تو وہ درجے ہیں جن کو ہم فرض اور واجب مانتے ہیں کہ جس کے بغیر ایک آدمی کی جہنم سے نجات ناممکن ہے، اور کچھ وہ درجے ہیں کہ جن درجوں پہ عمل کر کے بندہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پاتا ہے، مستحبات ہیں، سنتوں کا درجہ۔ یہ جو واجبات کو اپنانے کا اور سنتوں کو اپنانے کا درجہ، یہ سفر ابھی ہمارا اور آپ کا باقی ہے۔ اور ایسے ہی ہم نے اپنے آپ کو دین میں داخل کر لیا، کفر سے، شرک سے، یعنی وہ جو کھلا شرک ہے، کفر اکبر، کفر شرک اکبر، کہیں نہ کہیں اللہ کے فضل و کرم سے شاید ہم بچے ہوئے، لیکن ابھی کفر اصغر کے درجات ہیں، شرک اصغر کے درجات ہیں، گناہ کبیرہ کا معاملہ ہے، گناہ صغیرہ کا معاملہ، اور اس سے آگے بڑھ کر ایمان کے لیے، اپنی نجات کے لیے بہتر یہ ہے کہ محرمات تو محرمات ہیں، جو مکروہ درجے کے کام ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک سفر ہے جو ہم اور آپ کو طے کرنا ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ جہنم سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ واجبات کو پہچان کر لازماً ان کی پابندی کرو، مستحبات کو جان کر اس میں حد سے جہاں تک ممکن ہو آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر کفر اکبر، کفر اصغر، شرک اصغر، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی پہچان حاصل ہوتی، ان سب سے کلی طور پہ اجتناب کرنے کی کوشش کرو، اور مکروہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے جہاں تک ہو سکے ان سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں مختصر الفاظ میں کہ ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دین اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم اور آپ کو عطا کیا ہے،
یہی اصل میں میری اور آپ کی اس دنیاوی زندگی کی قدر و قیمت کو متعین کرتا ہے. آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین جتنا ہماری زندگی میں آئے گا ہماری قدر و قیمت اسی قدر اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھے گی. اور اللہ ہی کی نظر میں نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی نظر میں بھی حقیقت میں ان کا قد بڑھائے گا، ان کی اہمیت اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. اصل ہماری پہچان بنی آدم کی حیثیت سو ہے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ دی. انسان جو اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپناتا ہے وہ پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار بناتا ہے. آپ اور میں جو کام کر سکتے ہیں وہ کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کریں. بھائیو، آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو عام مسلم قوم کے جو عام افراد وہ جن کا مسجدوں سے تعلق ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ان کی حالت غنیمت. کمی یہاں بھی ہے، کوتاہی یہاں بھی ہے، کمزوری یہاں بھی ہے، خلل یہاں بھی، اس میں کوئی شک نہیں. مجھ سمیت میں اپنی سے ہی شروع کروں، سب میں کمی کہیں نہ کہیں ہے. لیکن میرے بھائیو، ہم ذرا اس سے آگے بڑھ کر اگر ہماری اپنی اس مسلم قوم کی عام افراد کی بات کریں، اپنے سماج کی خواتین کی بات کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سماج کے کتنے افراد دین کو اپنی زندگی کے لیے ضروری مانتے ہو. اپنے آپ کو مسلمان سبھی مانتے ہیں، لیکن زندگی پوری کی پوری دینی تعلیمات کے رنگ میں رنگنی چاہیے، سارا دین اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سوچ رکھنے والے ہمارے سماج میں کتنے افراد ہیں، کتنی خواتین ہیں. ایک مسلم سماج کا جو ایک طبقہ ہے، وہ طبقہ جو بظاہر علماء سے نہیں جوڑا اور بظاہر مسجدوں سے اس کا مضبوط رشتہ نہیں، آپ ان کی زندگی دیکھیے تو پتہ چلتا ہے وہ مسلمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے نام لیوا ہیں، لیکن دین ان کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے میں ناکام ہے، یا وہ اپنی زندگی میں دین کو مقام دینے میں ناکام نظر آتے ہیں. اور اگر آپ بغور دیکھیں، ان میں سے کچھ لوگوں سے بات کریں، مختلف اسباب کی وجہ سے ان میں آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جو دین کو اپنا ایک بوجھ تصور کرتے ہیں، دین کو اپنے سر پر ایک بوجھ مانتے ہیں، یا دین کو اپنے سر پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اس معنی میں مانتے ہیں کہ اس کو اپنانا ہمارے لیے مشکل ہے. دیندار ہونے میں بڑے مسائل ہیں، دیندار ہونے میں ہماری دنیا کا بڑا نقصان ہے. مختصر الفاظ میں زبان سے انکار نہیں کرتے، زبان قال سے دین کا انکار نہیں کرتے، لیکن زبان حال سے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید دین پر اس سے زیادہ عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. بھائیو، آج ہم اور آپ کو، چاہے ہم اور آپ آخرت کی کامیابی کی بات کریں یا اس دنیا میں بہتری کی بات کریں، خود پر اور اس امت کے افراد پر جن پہلوؤں سے محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ خود کو دیندار بنانے کی اہمیت اور ضرورت پر بات کی جائے. اس بات پر یقین کو بڑھایا جائے کہ یہ دین ہمارے اور آپ کے حق میں مفید ہی مفید ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. اس دین کی ہمیں ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت شاید نہیں، لیکن ہمیں دین کی ضرورت ضرور ہے. اس دین کے بغیر ہماری دنیا کا بھی گھاٹا ہے، ہماری آخرت کا بھی گھاٹا ہے. یہ یقین بڑھایا جائے اور ساتھ میں یہ بھی لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر یہ زندگی کے لیے ضروری ہے تو اس دین کو اپنی زندگی میں ہم کیسے لا سکتے ہیں، اس دین کو اپنی زندگی میں ہم کیسے اپنا سکتے ہیں. اس موضوع پہ بہت زیادہ لکھنے، پڑھنے اور بولنے کی ضرورت ہے. بھائیو، آپ کا یہ علاقہ بھیونڈی شہر اللہ کا فضل و کرم ہے، مسلم شہر ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ عام نوجوان لڑکوں کی یا آپ عام نوجوان لڑکیوں کی ذہنیت کو دیکھیں، آپ کے خاندان قبیلے کے افراد کو دیکھیں، آپ مسلم سماج کے ایک عام فرد کو دیکھیں. یہ جو بات آج میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس یقین کی کہ دین ہماری ضرورت ہے، دین سے ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، دین کے بغیر ہم محروم ہیں، دین کے بغیر ہمارا نقصان ہے. یہ یقین آپ کو ان میں سے بہت ساروں کے اندر نہیں ملے گا. الٹا ان کے اندر آپ کو شکوک ملیں گے، شبہات ملیں گے، اعتراضات ملیں گے، اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں شک و شبہ ملے گا. ان کے دل میں کہیں نہ کہیں محرومی کا احساس ہوگا کہ دین پہ چلیں گے تو بہت کچھ چھوٹ جائے گا، ہماری دنیا بے رنگ ہو جائے گی، بدمزہ ہو جائے گی، جینے کا پھر لطف نہیں رہ جائے گا. یہی سب آج کے ایک عام نوجوان کے ذہن میں ہے. میرے بھائیو، اسی لیے آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں،
وہ بات یہ ہے کہ ہم اس بنیاد کو ہماری اپنی قوم کے افراد، چاہے وہ بزرگ ہوں کہ نوجوان ہوں، مرد ہوں کہ خواتین ہوں، پڑھے لکھے طلبہ اسٹوڈنٹس ہوں یا پھر یہ کہ عام مزدور پیشہ لوگ ہوں، سماج کے ہر طبقے میں اس ناحیے سے بار بار گفتگو کی جائے کہ یہ دین ہم اور آپ کو ایک بہتر زندگی بھی دیتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اسی مسئلے کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں۔ ہم اسے پوچھتے ہیں، ایک سوال اس انداز میں اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ دین کی ہماری زندگی میں ضرورت کیوں ہے، اور کیا ہمیں ضرورت ہے بھی دین کی؟ اپنے آپ سے یہ بات پوچھ کر دیکھیں اور جواب اپنے من سے نہ دے کر کتاب و سنت کی تعلیمات سے اس کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں، پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں کیا ہمیں بتاتے ہیں اس سلسلے میں۔ آپ اگر دیکھیں گے نا تو دین ہماری ضرورت ہے، کیوں ضروری ہے؟ اس کا پہلا اور سیدھا جواب ہم اور آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت میں، دنیا میں قابل قبول جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اگر اس کو عام الفاظ میں ہم کہنا چاہیں تو یہ کہ جو بندہ روز قیامت یہاں سے جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اور سبھی جائیں گے، سارے انسان جائیں گے، سارے جن جائیں گے، مکلف یہ دونوں مخلوق اللہ کے سامنے حاضر ہو کے جواب دہی کرے گی۔ یہ دونوں مخلوقات کے تمام افراد کا اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہونا ہے، جواب دہی ہونی ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، سارے معاملات کی جواب دہی ان کو کرنی ہے۔ اس موقع پر کامیابی کا محض ایک پیمانہ ہے کہ آپ اس دین اسلام پر ہیں کہ نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کس حد تک آپ اسلام پر تھے، کس حد تک آپ دین پر تھے۔ یہی پیمانہ ہوگا، یہی معیار ہوگا۔ آپ اور مجھ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، آپ کو اور مجھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہی پیمانہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اصل کامیابی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین پر رکھا ہے۔ روز قیامت جہنم سے بچنا، وہ خطرناک جہنم، وہ انتہائی خطرناک مقام، وہ انتہائی ڈراؤنا مقام، اس مقام سے اگر ہم اور آپ کو بچنا ہے تو ہم اور آپ کو دین اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، اور اللہ کی جنت پانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اپنے آپ کو دین کا پابند بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جانا ہے تاکہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور اپنے کرم سے ہم اور آپ کو جنت میں داخل کرے۔ آج بھائیوں ایک بات یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو ہمیں اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ بغیر دین کے آخرت میں کامیابی نہیں ہوگی۔ اور یہ دین بھی کون سا؟ میں نے ابتدا میں بات کہی، ہم نے رشتہ جوڑ لیا ہے لیکن ابھی دین کے مدارج ہم نے طے نہیں کیے۔ ہمیں یہ بات ماننی چاہیے اللہ کے پاس حقیقی کامیابی، مکمل کامیابی کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جہنم سے جو دور کر لیا جائے، بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو حقیقت میں وہ کامیاب ہوا۔ یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ کی توفیق کے مطابق حتی المقدور، اپنی استطاعت، اپنی طاقت پر زور لگا کر اس دین پہ عمل کرو، دین کے تمام پہلوؤں کو لانے کی کوشش کرو، ایسا دین اپنے ساتھ لے کر جاؤ کہ کل اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں ہم اور آپ کو بھیج دے۔ دین کیوں ضروری ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسی پر ہماری اور آپ کی دنیا نہیں آخرت کا دار و مدار ہے، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں دین کی ضرورت کیوں ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ایک بات بڑی اہم معلوم ہوتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ دیکھو، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کامیابی کا فیصلہ کرے گا ہی، لیکن آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے، اس دین کی تعلیمات کے ذریعے، اس دین کے اندر پائی جانے والی ہدایات کے ذریعے ہماری اور آپ کی دنیا سنوار دے گا، ہماری اور آپ کی دنیا سدھار دے گا، ہمیں پہلے سے زیادہ بہتر انسان بنا دے گا، پہلے سے بہتر زیادہ شوہر، پہلے سے زیادہ بہتر بیوی، پہلے سے زیادہ بہتر والدین، پہلے سے زیادہ بہتر اولاد۔ مختصر الفاظ میں آپ انسان کو جس شکل میں بھی دیکھتے ہیں وہ ہر جگہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ دین لوگوں کی دنیا کو سدھارتا ہے، سنوارتا ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین سے آخرت کا تو بھلا ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا،
لیکن کیا اس دین سے ان کی دنیا کا بھلا ہوگا؟ کیا یہ دین ان کی دنیا میں مفید ثابت ہوگا؟ اس دین پہ عمل کرنے سے ان کی دنیا میں کوئی فائدہ ان کو ملے گا؟ اس بات کا یقین رکھنے والے بھی بہت کم آپ کو ملیں گے۔ قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو آپ یاد رکھیں، آپ مثالوں میں دیکھ لیں، آپ سماج معاشرے میں تلاش کر لیں۔ اگر کوئی ایک انسان مثالی شوہر ہے، آپ یہ دیکھ لیں اگر وہ دیندار ہوگا نا، وہ جتنا مثالی اس قد سے کہیں زیادہ اعلیٰ کردار کا حامل بن جائے گا۔ آپ مثالوں میں جائیں تو بات بہت دور تک جائے گی۔ بیوی، لوگ عام طور پر خاندان کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، حسب و نسب کو دیکھ کر اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ خاندان حسب و نسب ہے، مال ہے، خوبصورتی ہے، شادی کرتے ہوئے تو یہ تینوں پرکشش نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات خود اپنی زندگی میں، اپنے خاندان، قبیلے میں، اپنے سماج میں دیکھنے کو ملے گی کہ اگر بیوی دیندار نہ ہو، شوہر کی قدر شناس نہ ہو، شوہر کی فرما بردار نہ ہو، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے شوہر کے مقام کو پہچان کر شوہر کے ساتھ معاملہ کرنے والا نہ ہو، آدمی کو اس کے مال سے چڑ ہو جاتی ہے، اس کے خاندان سے چڑ ہو جاتی ہے، اس کی خوبصورتی کے باوجود انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ دین ہے فاظفر بذات الدین، دین ہے جو ایک بیوی کو مثالی بیوی بناتا ہے، دین ہے جو ایک عورت کو ایک مثالی عورت بناتا ہے، دین ایک انسان کو پہلے سے بہتر انسان بناتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اولاد ہے، خوبصورت ہے، دنیا میں نام ہے، بہت قابل ہے، سب کچھ ہیں، لیکن اگر دین نہ ہو والدین کی ناقدری کرنے والی ہو سکتی ہے، لیکن وہی دیندار اولاد اگر ہوگی، وہ والدین کے فرما بردار ہوگی، والدین کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والی، ان کی خدمت گزار رہے گی، ان کے لیے فکر مند رہے گی۔ دین ایک عام اولاد کو مثالی اولاد بنا دیتا ہے، دین انسان کی دنیا بہتر کرتا ہے۔ شوہر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الگ الگ حدیثوں میں ایک دو باتیں کہیں، لیکن اگر آپ ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا کرتے ہیں ایک مسئلہ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اما انی اخشاکم للہ واتقاکم، متفق علیہ روایت میں کہا لوگوں سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے متقی انسان، سب سے زیادہ دیندار انسان۔ اور وہیں آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں، اپنی بیوی کے حق میں اچھا اور بہتر ثابت۔ اگر ان دونوں حدیثوں کے معنی کو ساتھ رکھیں سمجھ میں یہ آتی ہے، نبی سب سے متقی بھی ہیں، سب سے بہتر شوہر بھی ہیں، نبی سب سے بہتر بھی ہیں، اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر انسان بھی ہیں۔ آدمی اگر دیندار ہو جائے نا تو پھر وہ اپنے گھر والوں کے حق میں ایسے ہی باعث رحمت بن جاتا ہے، ایسے ہی غیر معمولی بن جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، دین آپ کی دنیا کو ہو سکتا ہے بڑھائے نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بھی وعدہ ہے، اس کا بھی وعدہ اللہ تعالیٰ بہتر زندگی دے گا، لیکن اگر آپ کی زندگی میں آپ کو دین کی وجہ سے کثرت نظر نہیں آتی، بڑھوتری نظر نہیں آتی، تو کم سے کم یاد رکھنا دین کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکت بہت آئے گی، آپ کے رشتوں میں برکت، آپ کے گھر میں برکت، آپ کی بیوی آپ کی اولاد میں برکت، آپ کی اپنی زندگی میں برکت، آپ کے وقت میں برکت، آپ کے اپنے اعمال میں برکت، آپ کے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت رکھے گا۔ اور برکت ایسی چیز ہے جسے الفاظ میں لوگ شاید کم سمجھتے ہوں، تجربہ کر کے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ برکت قلت میں بھی، کمی میں بھی کیسے کیسے عجیب کارنامے ظاہر کرتی ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بتانا کیا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کو یہ بات خود سمجھنی چاہیے، دین ہماری ضرورت کیوں ہے؟ اس سے ہماری آخرت بنتی، اس سے ہماری دنیا بھی بنتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی بناتا ہے، ساتھ میں آخرت اللہ تعالیٰ سب سے اونچے مقام پہ رکھ کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں اس آیت میں کہی، مرد ہو کہ عورت ہو، ایمان لانے کے بعد اگر عمل صالح کرے، ایمانی زندگی، دیندارانہ زندگی گزارے، تو اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور ان کو بہترین زندگی جلائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وہ جو کچھ اچھے اعمال کر کے آتے ہیں اس کا بدلہ بھی ہم ان کو دیں گے، روز قیامت اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب کا فیصلہ کرے گا۔ بھائیو،
جو بات مجھے آپ کے سامنے پہلے نمبر پہ رکھنی وہ یہ حقیقت کہ یہ دین ہماری آخرت کی کامیابی کا اکیلا راستہ ہے، اور دوسری حقیقت کہ یہ دین ہمارے لیے بوجھ نہیں، ہمارے لیے کسی قسم کا بوجھ نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا کیا جو ہماری دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، یہ دنیا کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ یہ یقین اصل میں خود کے اور سماج کے عام افراد کے دل میں پیدا کرنے کی آج ضرورت ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ آج ایک بات آپ کے سامنے کہو، آپ اور میں بحیثیت والدین یا سرپرست اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں کہ ہمیں اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ اپنے بچے کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اچھے مکان میں رکھیں، اور آپ اس کی اچھی تربیت کریں، اس کی تعلیم کا اہتمام کریں، ایسی تربیت کریں کہ وہ سماج میں ایک انتہائی ذمہ دار قسم کا شہری بن کے کھڑا ہو، ایک انتہائی سماج کا اہم انسان بن کر رہے، سماج کا جس سے فائدہ ہو اور سماج کے لوگوں میں جس کا ایک اعتبار ہو، ایسا بنانے کی کوشش کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو کھلانے پلانے اور دنیاوی اعتبار سے ان کو بہتر سے بہتر مقام پہ لے جانے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جن کی روزی روٹی اس کے ذمے ہیں وہ ان کو ضائع کر دے، ان کی روزی روٹی کا اہتمام نہ کرے، ان کی فکر نہ کرے، یہ اس آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور دوسری حدیث میں جس کے راوی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی۔ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کو ایک انسان کو دیکھا، بڑے ہٹے کٹے نوجوان ہیں، تنومند انسان ہیں، وہ گزرتے جا رہے تھے۔ صحابہ نے مجلس میں آپس میں تبصرے کرتے ہوئے کہا، ان کی صحت و تندرستی، ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کو دیکھ کر کہا اگر یہ اللہ کی راہ میں نکلتے تو کیا ہی اچھی بات ہوتی، یعنی ان کی مراد یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے تو کیا ہی اچھی بات ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی بات سننے کے بعد کہ اگر یہ نکلے ہیں تاکہ وہ روزی روٹی کمائیں اور کما کر خود کو اور اپنے والدین کو کھلا سکیں تو ان کا یہ نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر بار، اپنے بچوں کی دنیاوی اعتبار سے جو واجبی ضرورتیں، دنیاوی اعتبار سے ان کی جو بنیادی ضرورتیں، دنیاوی اعتبار سے ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے جو محنت ہے، وہ اسلامی شریعت کی نظر میں سرپرستوں کی، والدوں کی ذمہ داری ہے ہی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سے کہیں زیادہ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ابھی جو بات میں نے آپ کے سامنے دین ہماری ضرورت ہے کے حوالے سے رکھی، یہ بات اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھائی جائے، ان کی تربیت کا لازمی حصہ بنا دیا جائے۔ ہمارے بچوں کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ دین میرے لیے بہتر ہی نہیں، بہتری کے لیے میرے لیے یہی راستہ ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے یہی راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دنیا کا بھی سب سے مثالی راستہ یہی ہے۔ یہ یقین ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے، سب سے زیادہ درست ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی تربیت کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت میں اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ جو مکاتب میں تربیت ہوتی ہے، یہ جو ہمارے اپنے گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں، کئی باپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اللہ کی معرفت دینے کی بنیادی کوشش کرتے ہیں، اذکار ہم پڑھاتے ہیں، آداب ہم سکھلاتے ہیں، طہارت کی بنیادی باتیں ہم سکھاتے ہیں، نماز ہم سکھاتے ہیں۔ یقیناً یہ ساری باتیں ایک مسلمان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن میرے بھائیوں، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عام انسان کا ذہن دین کو اپنی ضرورت سمجھنے کے لیے تیار نہیں،
یہ کام انسان کے ذہن میں دین کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی ہے جو کتاب و سنت میں بتائی گئی. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کی ضرورت ہے. آپ کو مجھ کو اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ پردہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی بیٹی کو حکم دینے کی ضرورت نہ پڑے. وہ محسوس کرے کہ پردہ اس کی ضرورت ہے. ہاں غفلت بھول جاتی ہے, کبھی ہوتا ہے یاد دہانی الگ بات, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ تسلیم کرنا. کوئی بیٹی صرف اس لیے پردہ نہ کرے کہ باپ کا حکم ہے, اسے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میری ضرورت ہے. باپ صرف یاد دلا سکتا ہے, باپ صرف تلقین کر سکتا ہے, ماں یاد دہانی کروا سکتی ہے. یہ پردے کی بات ہو. ایک لڑکا, نوجوان لڑکا آج ہمارے سماج میں نکلتا ہے, اس کی جوانی کے لیے بڑی آزمائش ہے. مجھ سے پہلے آپ نے بڑی ہی جامع گفتگو سنی آپ نے اختلاط مرد و زن کے حوالے سے. ایسے ماحول میں ہمارے اپنے نوجوان بچے کی تربیت ہم ایسی کریں کہ اگر وہ کہیں ایسے ماحول میں چلا بھی جاتا ہے, کسی وجہ سے سڑکوں پہ نکلا, بازار میں گیا, تو اس کے اندر اس قدر زیادہ مضبوط دیوار بنی رہے کہ یہ دیوار کوئی آسانی سے توڑ نہ سکے. یہ تربیت ہمیں اپنے نوجوان بچوں کی کرنی, اپنے نوجوان لڑکوں کی کرنی ہے. نئی نسل کی ایسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں, اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو, آگ سے بچا لو. یہ تربیت ہم اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی, میں ایک پہلو اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اسی سے جڑا ہوا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, ہم مسلمان ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں, ان میں سے ہر چیز کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ہمیں دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بندہ ذرہ برابر اچھائی کرے گا, نیکی کرے گا, وہ اپنی نیکی کو بھی دیکھے گا, اور جو بندہ ذرہ برابر برائی کرے گا, گناہ کرے گا, وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں سامنے رکھی. ہمارا یقین ہے. اب ایک طرف ہم ہیں جو آخرت پر ایمان رکھنے والے, یہ مسلمان آخرت پر ایمان رکھنے والے, اور دوسری طرف یہ دنیا ہے, دنیا کی مختلف قومیں ہیں. ان دنیا والوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. ان کا اپنا دنیا کو دیکھنے کا جو انداز ہے نا, وہ الگ ہے. وہ کیا سوچتے ہیں اس دنیا کے بارے میں, ان کو آخرت پر یقین نہیں. وہ اپنی اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اور آج ایسے ذہن کے لوگوں کے سامنے زندگی جینے کا اصول کیا ہے؟ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی, اور اس کے مقابلے میں وہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے, اور یہاں زندگی جینے کا ان کے پاس اصول یہ ہے کہ آپ کے عمل سے, آپ کے قول سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو, دوسرے کا نقصان نہ ہو. بس اگر آپ دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دیتے, دوسرے کا نقصان نہیں کرتے, تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے کوئی چیز جائز, ناجائز, حرام, حلال, صحیح, غلط کچھ نہیں. آپ اس دنیا میں وہ سب کر سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے. آپ دنیا میں آزاد ہیں, جو چاہے کرتے جائیں, صرف یہ کہ آپ سے کسی دوسرے انسان کا نقصان نہ ہو. یہ دنیا والوں کا اصول ہے. دیکھو بھائیو, میں یہ بات آپ کے سامنے کیوں ذکر کر رہا ہوں. آپ کا, ہمارا گھر کا بچہ جب ہمارے گھر سے نکل کر اسکول میں قدم رکھتا ہے, اسکولوں کالجوں میں جو سبق اس کو پڑھایا جاتا ہے وہ یہی دنیا کا سبق جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتی. یہ بچہ یہی سڑکوں میں جاتا ہے, بازاروں میں جاتا ہے, یہاں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے, تو یہاں کے لوگوں کی جو سوچ ہے, ان کے سارے معاملات اسی سوچ کے ترجمان ہیں. آخرت پر یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر آپ اگر دیکھنا چاہیں, یہ جو ٹی وی کلچر ہے, فلم کلچر ہے, یا پھر یہ کہ آج کی دنیا میں انٹرنیٹ کی دنیا میں فیس بک کی دنیا ہے, یا پھر یوٹیوب وغیرہ کی دنیا, اس سارے انٹرٹینمنٹ کلچر کی جو دنیا ہے, اس سارے کلچر کا خلاصہ بس یہی نقطہ ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں, کہ دنیا جو کچھ ہے یہی ہے, دوبارہ پھر کبھی دنیا ملنے والی نہیں, اس لیے خوب دنیا میں مزہ کرو. آپ یہ بات سمجھیں, ہم مسلسل اس صورتحال سے ایک ذہنی جنگ لڑتے ہیں.
کئی بار ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم ان سے ہار کر وہی ہم بھی سوچتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں، وہی ہم بھی بولتے ہیں جو وہ بولتے ہیں، وہی ہم بھی کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم آخرت پہ ایمان رکھنے والے. ان کا نظر اور نظریہ یہ ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اور ہمارا اپنا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دونوں کی دنیا کو دیکھنے کا انداز ایک نہیں ہو سکتا، اور یہ بات خود سمجھ کر اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. میں جو بات اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی نئی نسل کی تربیت میں یہ باتیں ان کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. کئی بار چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں ایسا کیوں ہے، وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے والدین سے بچوں نے پوچھا ہوگا، اسکول میں بہت سارے ایسے ڈرامے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر شرعی. آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم اس میں حصہ مت لو، تو بچہ معصوم ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ وہ دو کلچر کے درمیان ہے، دو ذہنوں کے درمیان. بڑی معصومیت سے وہ پوچھتا ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا، میری سہیلی کرتی ہے، میرا بھائی میرا پڑوسی کرتا ہے، یا میرا ساتھی کلاس والا کرتا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا. اس موقع پر آپ کو اپنے بچے کو یہ بتانا کہ بیٹا آخرت کی زندگی اصل ہے، تم آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہو، وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. یہ فرق ان بچوں کو سمجھانے بتانے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. آپ کے اپنے گھر کے اندر بھی بسا اوقات وہ کلچر اثر انداز ہے، اور اگر مان لیجئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر کے اندر کا ماحول واقعی معنوں میں دیندارانہ ہے، تو گھر سے باہر کا جو ماحول ہے قدم قدم پر آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی، آپ کے گھر کی خواتین کو بھی اس ذہنی آزمائش سے گزارتا ہے جہاں انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. وہ یہ فرق نہیں کر پاتے کہ ان میں اور ہم میں کہاں فرق آ رہا ہے، وہ ایسے کیوں کرتے ہیں، ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے. یہ فرق ہم اور آپ کو اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. یہ ہماری تربیت کا لازمی حصہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ہیں، دنیا میں ہیں، ہم دنیا چھوڑ نہیں سکتے، لیکن دنیا میں جینے کا سلیقہ اپنا رکھ سکتے ہیں، دنیا میں جینے کا انداز اپنا رکھ سکتے ہیں. اور اپنے انداز کا مطلب وہ اپنی طرف سے طے کردہ نہیں. دنیا ہم ویسے جیئیں گے جیسے اللہ نے جینے کا حکم دیا. ہم دنیا والوں کو بھی یہ سمجھائیں گے کہ آخرت بھول کر زندگی گزارو گے، اس دنیا کے اندر کبھی ایک مثالی زندگی تمہیں نہیں ملے گی، مثالی معاشرہ نہیں ملے گا. یہ یقین ہمیں دنیا والوں کو دینے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، ایک تیسری بات بھی میں اپنے وقت میں کہہ لینے کی کوشش کرتا ہوں. ہماری اور آپ کی نوجوان نسل کی تربیت میں ہم اور آپ کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے، کہ ہم اور آپ اپنی عملی زندگی میں، روزمرہ کی جو ہماری اور آپ کی زندگی، جو ہمارے معمولات زندگی، ان میں ہم اور آپ میں سے ہر انسان، وہ کوئی عالم دین ہو کہ ایک عام انسان ہو، وہ کوئی بوڑھا ہو کہ جوان، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، وہ کوئی بھولا بھالا آدمی ہو کہ بہت زیادہ ذہین و فتین ہو، چالاک آدمی ہو، ہم میں سے ہر آدمی بیک وقت 3 دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے. ہر پل مقابلہ ہے، ہر لمحے ہم مقابلے کے ساتھ جی رہے ہیں. اس دنیا میں اپنے آپ کو واقعی معنوں میں دیندار بنائے رکھنا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہونا ہے، تو پھر ہمیں ان 3 باتوں کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہوگا. 3 چیزوں سے ہمارا مسلسل مقابلہ ہے، اور 24 گھنٹے کا ہے، سال کے 12 مہینوں کا ہے، اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو وہاں سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک ہے. یہ چلے گا مقابلہ ہمیشہ. آپ اور میں غافل ہو جائیں لیکن یہ تینوں ہم سے غافل نہیں. یہ 3 ایسے دشمن ہیں جن سے ہر پل ہمارا مقابلہ ہے. کون ہے یہ 3 دشمن؟ یہ بھی ہمیں اپنی نوجوان نسل کو نہیں، اپنے لڑکپن سے بچوں کو پڑھانا پڑے گا کہ بیٹا یہ سب چیزیں ان کی اپنی ذہنی سطح کے مطابق بات کو جتنی آسان کر کے بتا سکتے ہیں بتائیں، اور اگر بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو بات کو اور زیادہ پھیلا کر سمجھائیں. لیکن یہ ہمیں تربیت میں شامل کرنا پڑے گا. 3 باتیں ہیں تمہاری زندگی میں جن کو تمہیں ہمیشہ نظر میں رکھنا ہوگا. 3 دشمن تمہارے ساتھ لگیں. کیا ہے؟ سب سے پہلا دشمن ہے ہمارا اور آپ کا نفس امارہ. یہ جو برائیوں کی طرف بلانے والا نفس، یہ جو برائیوں کی طرف ترغیب دلانے والا، مائل کرنے والا نفس. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جو نفس امارہ، یہ جو برائیوں کی طرف آدمی کو کھینچتا ہے، مائل کرتا ہے،
یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. بھائیو، ہمیں سے بہت سارے لوگ جیسے ہی، آپ کو پتا ہے، ایک بچہ جیسے ہی لڑکپن سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے لگتا ہے نا، اچھے سے اچھے بچے کے تیور بدلنے لگتے ہیں. اس کی زندگی میں ایک انداز، ایک چیز یہ آنے لگتی ہے، وہ ماں باپ کی فرما برداری کے بجائے سرکشی دکھانے لگتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں بڑا ہو گیا ہوں، نہیں مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے، مجھے معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. ایسے کئی جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں اس بچے سے جو 12 سال 13 سال 14 سال 15 18 سال، یہ جو عمر گزرتی ہے نا، لڑکپن سے جوانی کی ابتدائی ہے، اس میں وہ سرکشی کا مزاج آتا ہے، جہاں اسے خود کی اپنی مرضی کو پہچاننے کا ایک سلیقہ آتا ہے. اس کے اندر سے بھی ہر مسئلے میں ایک بات آتی ہے، ایک رائے آتی ہے. یہ جو چیز ہے نا، اس کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ دیکھو تمہارا اپنا دل جو کہتا ہے نا، اس میں ایک ہے نفس امارہ بھی، اور یہ نفس امارہ ہمیشہ تمہارے دل کو لگتی بات کہے گا، تمہارے دل کی پسند کی بات کہے گا، جو تمہیں اچھی لگے وہ کہے گا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ تمہارا نفس امارہ جو تمہیں اچھا دکھائے وہ تمہارے حق میں اچھا ہو. نفس امارہ کی پہچان دو ہمارے اپنے بچوں کو، بتاؤ یہ نفس ہمیشہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ تمہیں برائیوں کی طرف ابھارتا جائے گا. آدمی کہتا میں آزاد ہوں، میں کسی کی نہیں سننا چاہتا. اس کو بتاؤ تم غلط کہہ رہے ہو، تم آزاد نہیں ہو، تم اپنے نفس کے غلام بن رہے ہو، تم اپنے نفس امارہ کی غلامی کر رہے ہو. اس انسان کو سمجھاؤ. شاعر نے ایک بات کہی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کی بندگی نہیں کرو گے، تم کسی نہ کسی کی بندگی اور غلامی کرو گے، اس میں سب سے پہلے اپنے نفس کی غلامی. آپ یہ بات اس بچے کے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ یہ نفس امارہ تمہارا نفس ہے جو تمہیں ورغلاتا ہے، اس کے مقابلے میں تمہیں نفس لوامہ کو سننا چاہیے، نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بات ہماری تربیت میں آنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ نفس امارہ تمہارا پہلا دشمن ہے، جس سے 24 گھنٹے تمہاری زندگی بھر لڑائی چلے گی. ایک دشمن. دوسرا دشمن جو ہم اور آپ اپنی زندگی میں جس کا سامنا کر رہے ہیں، یہ دشمن اصل میں دشمن نہیں لیکن یہ دشمن بن سکتا ہے. وہ ہے دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی یہ زیبائش، یہ آسائش، یہ آرائش، یہ خوشنما مناظر، یہ دنیا اور دنیا کے رنگ، یہاں کے ڈھنگ. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کہا. اللہ کے نبی نے فتنہ کہا. اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، یاد رکھو اللہ کے بندو، فاتقوا الدنیا، اس دنیا سے بچو، یعنی دنیا کے فتنے سے، دنیا کو اپنے حق میں فتنہ بننے سے بچا لو. دیکھو بھائیو، اسلام آپ کو تاریک الدنیا بننے کو نہیں کہتا، اس دنیا کو چھوڑ کر جنگل و بیابان میں جا کر بسنے کی بات نہیں کرتا، آپ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ دنیا میں جینا چھوڑ دو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا کر زندگی گزارو، اور ایسے گزارو کہ یہ دنیا تمہارے لیے فتنہ نہ بن سکے، یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش نہ بن سکے. اپنے آپ کے لیے اس دنیا کو فتنہ بننے سے بچانے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں، دوسری اہم بات یہ بتانی پڑے گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی بھی ہے اور بڑی رنگ برنگی بھی، ہری بھری بھی ہے. جو دیکھے گا وہ بھی اس کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، جو چکھے گا وہ بھی اس کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. تمہیں دنیا میں رہنا ضرور ہے لیکن دنیا کے فتنے سے بچنا ہے. یہ تمہارا اپنا دشمن ہوگا، یہ دنیا تمہاری اپنی دشمن بن سکتی ہے، اس کا خیال رکھو. یہ بھی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں داخل کرنا پڑے گا. اور تیسرا دشمن جس سے ہمیشہ ہمارا سروکار ہے وہ ابلیس، اس کی ذریت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، یہ انسان کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا. اور جب یہ تینوں آپس میں مل جائیں نا، دنیا بھی، نفس بھی، ابلیس اور اس کی ذریت بھی، تینوں مل جائیں نا، فتنہ شدید ہوتا ہے، آزمائش سخت ہوتی ہے، آدمی کے لیے امتحان کڑا ہو جاتا ہے. ہمیں خود بھی اپنے آپ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہ پہچاننا پڑے گا، جاننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے ان تینوں دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ ہمیں ان تینوں مراحل میں، تینوں سے مسلسل بچتے بچاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جو ہمارے اور آپ پر تقاضے،
ان کو پہچان کر پورا کرنا ہے، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سماج میں ایسے ماں باپ بہت کم ہیں جو خود جانتے ہوں کہ ان کی زندگی میں مسلسل ان تین دشمنوں سے مقابلہ، ہم ہو سکتا ہے غافل ہو جائیں لیکن یہ ہمارے پیچھے ہمیشہ ہیں، ہم ہو سکتا ہے بھول جائیں لیکن یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ، ہم ہو سکتا ہے سمجھتے نہ ہو کہ کہاں ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں مسلسل آزمائے جا رہے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی فتنہ ہے۔ یہ بات خود سمجھ کر اپنی نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، پیغام جو میں اصل میں بنیادی طور پہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کے اپنے ماحول میں خاص طور پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا، میں خاص طور پہ یہ بات آج کے ماحول کی روشنی میں بھی کہنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسے جو حالات نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے سب کے خیر و شر کا، اور اللہ سے خیر کی امید رکھنا بھی، دعا کرنا بھی ہماری ذمہ داری، لیکن ماحول ایسا نظر آتا ہے کہ شاید لوگوں کو دینی ماحول کے ساتھ دنیا میں رہنے میں ذرا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، کہ آئندہ جا کر شاید مشکلات ہوں لوگوں کو۔ ایسے موقع پر تیاری یہ رہنی چاہیے کہ ہم اپنے دین کے تئیں اس قدر ہوش مند ہو، ہمیں پتا ہو کہ یہ دین ہماری ضرورت کیوں ہے، ورنہ دنیا کے معمولی نقصان سے ڈر کر آدمی دین سے سمجھوتا کر لے گا، دنیا کے معمولی فائدے کے لالچ میں آدمی دین سے دستبردار ہو جائے گا، اور اس طرح کر کے وہ فائدے میں نہیں رہے گا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے خسارے میں مبتلا ہوگا۔ یہ پیغام ہمیں نئی نسل کو دینے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کے اندر یہ یقین بڑھانے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، میں بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں، اور ختم کرنے سے پہلے اصل میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر، ہمارے اور آپ کے معمولات زندگی میں کتاب و سنت کی یہ تعلیمات، یہ حقیقتیں بار بار دہرائی جانی چاہیے۔ کبھی کسی خطبے کے انداز میں، کبھی بچے کی کسی غلطی پر اس کی تربیت کے انداز میں، کبھی اچھے ماحول میں ان کی تعلیم کے انداز میں، کبھی کسی کے ساتھ کچھ مسابقہ سوال یعنی آپ کا یہ فکر ہونی چاہیے کہ خود بھی اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد دہانی کروائیے کہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، یاد دہانی خود کو بھی کروائیے، اور ساتھ میں اپنی نئی نسل کو بھی یہ ساری باتیں سکھاتے رہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد والدین اگر ہمیشہ ہر جگہ بچوں کو ایسی تعلیم اور تربیت دیں گے نا، تو اس دین کی دعوت میں جو تاثیر ہے وہ تاثیر دنیا کے ان فتنوں کی تاثیر سے کہیں زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ ہم اور آپ کوشش کرتے رہیں گے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ جو تربیت ہے، یہ تربیت بچوں کے ساتھ جائے گی، اور پھر جہاں جائیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس تربیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ شاعر نے ایک بات کہی تھی، مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مجھ پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا۔ صحیح بنیادوں پہ تربیت، صحیح بنیادوں پہ بچوں کو کھڑا کرنا، دین کے سلسلے میں وہ ہوش مند بنانا کہ جیسے وہ اس قدر ہوش مند ہو جائیں کہ اس سے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کے لیے ایک بہتر انسان بنے، اپنے گھر بار خاندان قوم قبیلے کے لیے اور اس ملک کے لیے ایک بہتر شہری بن سکیں، ان کے ذریعے خیر ہی خیر سب تک پہنچے، ان کے ذریعے کسی شر کا آغاز نہ ہو بلکہ ان کے پاس آ کر شر کا خاتمہ ہوتا ہو۔ ایسی مثالی نوجوان نسل ہم اپنے اس سماج کو، اس معاشرے کو دے سکتے ہیں، اور ایسے انسان دے سکتے ہیں کہ جن انسانوں کو دیکھ کر لوگ کہیں گے ان سے زیادہ بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، اور ان کے ساتھ کوئی دشمنی نبھا کر کوئی اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام ہمیں اپنے کردار سے دینے کی ضرورت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم اپنے عمل سے، کردار سے ایسے انسان بن جائیں کہ چلتے پھرتے ہمارا اپنا وجود خود کے لیے، سماج کے لیے اللہ کی رحمت بن جائے، اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بن جائے، ایک دعوت بن جائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے تعارف کا ذریعہ بن جائے۔ یہی بات آج مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، جو باتیں کہیں سنی گئیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔